عام بندے کے لیے ایک آپ اگر بتائیں کہ نور ہوتا کیا ہے، اور اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں، اس کی تقسیم کریں تو یہ کتنے حصوں میں ہے، یا عام بندہ اگر سمجھنا چاہے تو یہ نور کیا ہے چیز ہے؟ جہاں تک نور کا تعلق ہے، نور روشنی کو کہتے ہیں، جی چمکار کو کہتے ہیں، یعنی یہ اندھیرے کی ضد ہے۔ صحیح ہے۔ نور، روشنی، سمجھ لیں کہ کائنات کا سارا حسن ہی نور کے ساتھ ہے۔ اگر نور نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہی ہے ہر سو۔ تو پھر جیسے آپ نے اقسام کا پوچھا ہے، کچھ اس کی نور کی حصی اور ظاہری اقسام ہیں، اور کچھ اس کی معنوی اور باطنی اقسام ہیں، اور کچھ عرفی طور پہ بھی بعض چیزوں کو نور کہہ دیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ سورج ہے، جی جی، اب یہ ایک حصی نور ہے، ظاہری نور ہے، یا چاند ہے، یا تارے ہیں، ستارے ہیں، چراغ ہے، آگ ہے، یا جگنو ہے، وغیرہ وغیرہ، یا آرٹیفیشل ہم نے بجلی پیدا کی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں نور میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح باطنی اور معنوی نور بھی ہے، جیسے نور ایمان ہے، صحیح، نور ہدایت ہے، نور توحید ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ چیزیں بھی نور ہے۔ جس طرح کائنات کا جو ظاہری حسن ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے، تاروں کے ساتھ ہے، اسی طرح انسانیت کا جو اصل حسن ہے اور اصل کامیابی ہے، وہ جو معنوی نور ہے نا، اس کے ساتھ وابستہ ہے، نور ایمان کے ساتھ، نور ہدایت کے ساتھ۔ سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، تارے ستارے، بجلی، آگ نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اسی طرح جس بندے کی زندگی میں توحید نہیں ہے، اور فروخی صاحب وہ نور ہدایت سے خالی ہے، اور وہ نور ایمان سے خالی ہے، تو وہ گٹا ٹوپ اندھیروں میں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی اقسام ہے۔ ویسے یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں عضو دیے ہیں، اعضاء دیے ہیں، ہمارے وجود کے حصے ہیں، ان کے پیچھے بھی جو ایک قوت ہوتی ہے نا، توانائی، اس کو بھی نور کہہ دیتے۔ مثلا کانوں کا نور، یہ سننا، آنکھوں کا نور، دیکھنا۔ اور ویسے بعض عرف میں جو چیزیں قدرتی ہوتی ہیں اور وہ بغیر ملاوٹ کے ہوتی ہیں، ان کو بھی نور کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے سنا وہ کہتے ہیں یہ دودھ اللہ کا نور ہے جی، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہر صورت نور ہی کائنات ہے جی۔ سب سے زیادہ ملاوٹ دودھ میں ہے جی، تو نور سے ہی یہ کائنات ہے جی۔ اگر نور نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے جی۔